ویلکم بیک۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ بجٹ مذاکرات کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے پیپلز پارٹی سے بجٹ کے بیشتر نکات شیئر کر دیے ہیں۔ سنجے سادوانی سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں۔ سنجے بتائیے۔ پیپلز پارٹی کی سے وفاقی حکومت کی جانب سے بجٹ کے حوالے سے نکات شیئر کیے گئے ہیں۔ اس نکات میں یہ بتایا گیا ہے کہ وفاقی حکومت کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نون لیگ نئی انکم سپورٹ پروگرام ختم کرنا چاہتی ہے، نہ ہی بے نظیر کے نام سے جو مشروط پروگرام ہے اس میں کوئی ہیر فیر کرنا چاہتی ہے۔ جو پیپلز پارٹی کو بتایا گیا ہے، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ نون لیگ کی وفاقی حکومت یہ چاہتی ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو فنڈز ہیں وہ آئی ایم ایف کی رضامندی سے مشروط کیے جائیں تاکہ آئی ایم ایف کو اس معاملے پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ پیپلز پارٹی کا اس متعلق موقف یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے جو پروگرام ہے اس کو عالمی درجے پر سراہا ہے اور انہیں اس متعلق کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو جو اہم ان کا معاملہ تھا بے نظیر انکم سپورٹ کا، وہ حل ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو وفاقی حکومت سے موقف اپنایا گیا ہے، انہیں کہا گیا ہے کہ وہ سندھ کے لیے خصوصی فنڈ اور پروجیکٹ جو ہے وہ چاہتی ہے۔ یہ بھی پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے 12 اس چیز کی یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ حیدرآباد سکھر موٹر وے کا کام شروع کیا جائے گا اور اسے رواں سال میں کافی حد تک کام کیا جائے گا، لیکن اس طرح فنڈ جاری نہیں ہوئے اور ابھی تک حیدرآباد سکھر موٹر وے منصوبے پر کام شروع نہیں ہوا۔ پیپلز پارٹی کا یہ اہم نکات ہے کہ جو حیدرآباد سکھر موٹر وے پر کام شروع کیا جائے اور اس کے لیے اضافی فنڈ رکھے جائیں۔ پیپلز پارٹی نے جو بیانیہ تیار کیا ہے جو وفاقی حکومت کے سامنے رکھا جائے گا، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کراچی جو وفاق کو سب سے بڑا ٹیکس کا حصہ دیتا ہے، شہر قائد کے لیے وفاق کو منصوبے دینے چاہیے اور خاص طور پر کراچی کا جو انفراسٹرکچر ہے اسے بہتری کے لیے وفاقی حکومت جو ہے رقم فراہم کرے۔ اس کے علاوہ جو بیشتر نکات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو فنانس ٹیم ہے ان کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں، جس میں حیدرآباد کراچی اربن سٹی جو انفراسٹرکچر ہے اس پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ آج جو ملاقات ہوگی اس ملاقات میں حتمی بات چیت ہوگی، اس کے بعد جو ہے وہ بجٹ کو حتمی شکل دی جائے گی۔ آپ کا شکریہ سنجے تفصیلات کے لیے۔ جن کے پاس شہر میں جگہ نہیں وہ گاؤں یا کہیں بھی سولر لگائیں اور شہر میں فائدہ اٹھائیں۔ سولر بجلی کا کریڈٹ شہر میں لیے جانے کی اسکیم کی تیاری۔ راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر عثمان شوکت نے اے آئی نیوز سے بات چیت میں کہا، وزیر اعظم سولر کے لیے ویلنگ پالیسی کا اعلان کرنے والے ہیں۔ بزنس کمیونٹی ہو یا شہری اس پالیسی سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے۔ منسٹر محمد شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اس میں ہمیں بہت خوشائند پالیسی کے بارے میں رویس لغاری صاحب نے بتایا۔ یہ بہت عرصے سے ڈیمانڈ تھی کاروباری کمیونٹی، سولر کی فیسلٹی اگر اسلام آباد، لاہور، کراچی اپنے کسی بھی فیکٹری میں، گھر میں، کمرشل سینٹر میں چاہتے ہیں اور وہاں آپ کے پاس جگہ نہیں ہے سولر لگانے کی، تو آپ اپنی سولر کی فیسلٹی کہیں اپنے گاؤں دور دراز ایسی سستی زمین پہ لگا سکتے ہیں اور اس کا کریڈٹ اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں، جہاں پہ بھی آپ کی مین ریکوائرمنٹ ہے وہاں پہ لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بجٹ میں بھی ہم نے یہی ان سے کہا کہ نئے ٹیکسز سولر پہ نہ لگائے جائیں تاکہ جو سولر پاور ہے وہ انکریج ہو۔ بجٹ میں بیوٹی پارلرز، جلد کی نگہداشت کے کلینکس اور ہیلتھ کلبز کے سامان اور مشینری پر ٹیکس میں کمی کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ہیلتھ کلب، جم اور سلمنگ سینٹرز کے لیے مشینری، آلات اور پرزیجات پر ڈیوٹی 40% سے کم ہو کر 35% کیے جانے کا امکان ہے۔ میک اپ کے امپورٹڈ خام مال اور امپورٹڈ سن بلاک اور سن اسکرین پر ڈیوٹی 44 سے کم کر کے 40% ہو سکتی ہے۔ مردانہ بیوٹی سیلون کے لیے شیونگ کریم، آفٹر شیو، لوشن اور کریم پر ڈیوٹی 40% سے کم کر کے 35% کی جا سکتی ہے۔ فیس واش، صابنوں اور دیگر متعلقہ خام پر جلد کی نگہداشت اور چہرے کی پالش کے لیے کریم اور لوشن پر ڈیوٹی 40 سے کم کر کے 35% ہو سکتی ہے۔ حکومت نے پیٹرول سستا کر دیا لیکن اس پر لیوی بڑھا دی۔ قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 4 روپے کمی کے بعد 377 روپے 78 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت 380 روپے 78 پیسے فی لیٹر پر برقرار رکھی گئی ہے۔ مٹی کا تیل 8 روپے 70 پیسے مہنگا کر دیا گیا۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 280 روپے 70 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ حکومت نے پیٹرول کی مصنوعات پر لیوی میں بھی رد و بدل کیا۔ پیٹرول پر لیوی 91 روپے 34 پیسے فی لیٹر سے بڑھا کر 116 روپے 8 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے کا ریلیف عوام نے ناکافی قرار دے دیا۔ کہا یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے، حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی کرے۔ ریلیف تو کوئی بھی نہیں ملا، 4 روپے کم کرنے سے کچھ تھوڑی ہوگا، اور کم کریں تو پتہ چلے عوام کو بھی کوئی فائدہ ہو۔
सस्ता क्या हो भाई 4 रुपए, इससे क्या फायदा होगा, ये तो ना होने के बराबर है। 4 रुपए कम करके हमारे पे एहसान नहीं करें, उतारना है तो कोई 150 उतारे। 4 रुपए में खुश होता है बंदा। हुकूमत से तो यही कहेंगे कि जिस तरह बढ़ाते हैं उस तरह कम से कम भी तो करें। क्या एहसान किया हो गया, ऊँट के मुंह में दी रहा है। 100 150 ऊपर लेके जाते हैं और 2 3 रुपए नीचे लेके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बढ़ाने के लिए इनके पास 50 रुपए 100 रुपए का मार्जिन होता है, जब कम करने की बारी आती है 2 रुपए 3 रुपए, आवाम को इन्होंने पागल बनाया हुआ है। बढ़ाते सैकड़ों में क्या रिलीफ दे दिया, ये तो बेहुदा मजाक है, कौन से खेल खेल रहे हैं। 4 रुपए सस्ता किया है, अगर बढ़ाना है तो 100 रुपए। अब ये तो जुल्म ही है ना सरासर, पहले इतना था उतना करते हैं। 120 रुपए बढ़ाते हैं, जब कम करते हैं वो 4 रुपए 3 रुपए, ये तो ज्यादती है ना आवाम के साथ। बढ़ाते 100 रुपए इकट्ठे हैं, गिराते 4 रुपए, 4 रुपए से क्या होता है। पेट्रोल के रेट को कम करना चाहिए, आवाम पे कम से कम बोझ डालना चाहिए, और कम होना चाहिए जिस कदर महंगाई है। अगर सस्ता करना भी है तो उसी मुताबिक कर जिसने महंगाई किया होता है। बम बड़े गिराते और कमी छोटी करते, ये तो आवाम के साथ ज्यादती है ना। आप मजीद रिलीफ दे दो जो आवाम है, तो वो आपको दुआएं देंगे। वजीर आला पंजाब बाकू में रोटियां लगा सकती हैं तो केपी को गंदम क्यों नहीं मिल सकती। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं गंदम की बैनो सूबाई तहसील पर पाबंदी आइन की रूह के मुनाफी है। खैबर पख्तूनख्वा को बलूचिस्तान और सिंध से गंदम लाने के लिए राहदारी दी जाए। कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। अभी एक वीट पॉलिसी आई है जिसमें फ्री मूवमेंट ऑफ वीट है, लेकिन नहीं हो रहा। आप अपने जायज हक नहीं दे रहे, हमें पानी का शेयर नहीं दे रहे। हमारे सूबे के अवाम को गंदम की शॉर्टेज है, बल्कि अगर हम सिंध से भी गंदम लाते हैं हमें पंजाब राहदारी नहीं देता, वो कहते हैं बलूचिस्तान के जरिए लाएं। मैं समझता हूँ फेडरेशन को मजबूत होना चाहिए, सूबाइयत पे बात नहीं होनी चाहिए। आप अगर बाकू में तंदूर पे रोटियां लगा रही हैं तो यहाँ पे गरीब आदमी को भी उस तंदूर की रोटियां चाहिए। हमारे सूबे के जो इश्यूज हैं, सीएम हाउस और गवर्नर हाउस मिलकर और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर हम कोशिश करें तो हम हासिल कर सकते हैं। सियासत अपनी अपनी कल अपने इलेक्शन अपना लड़ना है, लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ हम सबको अपने सूबे के मुतालिक सोचना चाहिए। फितना अल खारिज का गुमराह कुन बयानिया बेनकाब हो गया। गिरफ्तार खारजी उमरदीन उर्फ जज्बा का एतराफी बयान सामने आ गया। खारजी दहशतगर्द ने बताया कि वालिद से लड़ाई के बाद 12 जनवरी 2025 को फितना अल खारिज में शमूलियत इख्तियार की। तमाम खारजी कमांडर्स के साथ 60 से 70 अफगानी हैं जिन्होंने अफगानिस्तान से ट्रेनिंग ली। ये नेटवर्क शादी खेल 20 हमले और कोयटा ख्वारा रोड धमाके में मुलव्विस था। रमजान में होने वाले धमाके में 7 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। खारजी मनशियात के आदी और मरकज के अंदर गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्विस है। یو په شادي خیل په بیس باندې شي کړی وو، یو د کوټې خوا په روډ کې د کوټې خوا روډ کې دی په کومې هغې تایید شوي شوه او کسان شهیدانو د پولیس وال په روزي کې چې هغه شهیدان کړي وو. نیوز بلیٹن سے فی الوقت دیکھتے رہیے AR نیوز.